الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ 15واں پارہ اور کوشش کریں گے 16واں بھی۔ 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اور اس کی ابتدا ہے معراج کے واقعے سے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلاً، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں عبد اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا۔ جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا، اور دلیل دی ہے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے، الا فتنۃ للناس، کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں۔ تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رؤیا نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال، چاند دیکھنا ہوتا ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے، آج تو نہیں ہوا، وعلیکم السلام۔ تو رؤیا کہتے ہیں منظر، وہ چیز جو دیکھی جائے، جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں۔ اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے۔ تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا، تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب، یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی، رؤیت سے نکلا دیکھنے کو، تو ہر مرئی چیز، وہ چیز جس کو دیکھا جائے، منظر، سین، یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا، اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد خواب نہیں ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا، تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں۔ تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں۔ تو ہمیشہ نہیں، رؤیا کا اصل معنی منظر ہے، تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے، سین دیکھا جاتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی، تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات، حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے، بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا، اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا، قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں۔ تو یہ تحقیق اس کو بولتے ہیں۔ قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے، موت کے معنی میں نہیں آ رہا۔ اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفی الانفس، بس اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے، آگے حین موتہا، موت کے وقت، تو موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار ہو جاتا نا، اگر یتوفا کا مطلب موت ہو، اس کا مطلب اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے، تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفا وصول کر لیتا ہے، تو پتہ چلا یتوفا کا اصل معنی موت دینا نہیں ہے، وصول کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو بھی سوتے ہوئے میں قبض کر لیتا ہے، تو جو سوتے ہوئے میں روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی یتوفا سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو محترم غامدی صاحب نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، تبھی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہود کے جو علماء تحریف کرتے تھے، وہ تحریف پبلک میں اس لیے کامیاب ہوتی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، اس لیے کہ ان میں بہت سے ان پڑھ لوگ تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے مگر ظاہری الفاظ کو، امنیہ کہتے ہیں ظاہری تلاوت، تو چونکہ ظاہری الفاظ جانتے تھے وہ، تو اس سے ان کو تحریف کا راستہ یہود علماء کے لیے کھل گیا۔ تو جب بھی تحریف ہوتی ہے نا قرآن کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے ہوتی ہے، تو جو معنی جانتے ہیں قرآن کا، علماء جو گہرا علم جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تحریف ہو رہی ہے، اور قرآن کی ایسی تفسیر کرنا کہ ساری حدیثیں اس کے خلاف جا رہی ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور
رافعک الیہ، اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، وما قتلوہ، اللہ نے قتل بھی نہیں کیا، میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ اتنے سارے دلائل، پھر پوری امت کا اجماعی عقیدہ. یہ پوری امت میں یہ غلط عقیدہ آیا کون سے سن میں؟ اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو کس سن میں امت نے یہ جو ہے نا یہ عقیدہ قبول کیا ہے؟ تو اس لیے الفاظ یہ. تو یہاں معراج میں بھی غامدی صاحب نے یہ کیا، رؤیا کے لفظ میں سے مغالطہ دیا ہے کہ رؤیا عربی میں خواب کے معنی میں آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہم نے ساتوں آسمان پہ اور یہ جو ہم بیت المقدس کی طرف لے کر گئے، اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. تو حالانکہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. رؤیا کا اصل معنی سین، منظر، رؤیت سے نکلا ہے. ہر وہ چیز جس کو دیکھا جائے، لیکن وہ کوئی عجیب سی چیز ہو. ہر سین کو سین تھوڑی کہا جاتا ہے، ہر دیکھی ہوئی چیز کو سین نہیں کہا جاتا. عجیب سی چیز ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سین. بڑا زبردست سین ہے کہتے ہیں نا لوگ. تو خواب میں بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤیا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں رؤیا کا معنی خواب نہیں ہے. تو قرآن نے جو یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، جو منظر دکھایا، وہ لوگوں کے لیے آزمائش. تو آپ بتاؤ خواب لوگوں کے لیے آزمائش بنتا ہے؟ معراج کے واقعے کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور بہت سے اس پر ایمان لے آئیں گے. آزمائش وہ چیز بنتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی، خواب میں انسان کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے. آپ بھی ہو کے آ گئے بیت المقدس، ہم تو اس سے بھی آگے سے ہو کے آئے تھے. ابو جہل کہہ دیتا کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں خواب میں، میں تو تھوڑا سا آگے سے وزٹ کر کے آیا ہوں، کہہ دیتا نا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رؤیا کو فتنہ بنایا ہے، آزمائش، انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. آزمائش جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک زقوم کا درخت پیدا کیا. جب یہ بات کی نا تو مشرکین مکہ فوراً مذاق اڑانے لگے کہ درخت تو آگ میں اگی نہیں سکتا، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی گڑھے میں ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس عجیب و غریب درخت پہ بھی یقین رکھ لیں گے. جو عقل پرست ہیں، اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ درخت بذات خود ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے. تو بالکل اللہ نے معراج کے واقعے کو کیا فرمایا؟ فتنۃ للناس، کہ ہم نے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ. پھر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جیسے زقوم کے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا نا، ایسے ہی معراج کے واقعے کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش. جیسے زقوم درخت ہونے کے باوجود جہنم میں اگ رہا ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن ایمان والے ایمان لائیں گے، اور جو اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے. بالکل اسی آیت کے ساتھ ملا کے اللہ نے کہا معراج کا واقعہ بھی ایسے ہی کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو یہ جب ہی آزمائش بنے گا جب یہ جاگتی حالت میں ہو، خواب میں ہو. تو پھر یہ عجیب و غریب بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے یہ. تو دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس آیتوں میں ہی یہ ذکر ہے، آیتوں میں ہی واضح اشارہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اور پھر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اللہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا. تو چونکہ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، ہمیں تعجب ہوگا اللہ ایسے کیسے ہو گیا بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے، رات میں بھی نہیں، لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، تھوڑے سے حصے میں. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی ہے، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. تو اب ایک دم انسان کہے گا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے. یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اچھمبے کا کام نہ کر سکے. انسانوں میں یہ عیب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے. اللہ نے کہا سبحان الذی، وہ عیب سے پاک ہے. نبی خود تھوڑی گئے ہیں، کون لے کر گیا ہے؟ اللہ لے کے گیا ہے. تو غامدی صاحب کو جو اشکال ہو رہا ہے نا یہ کیسے ہوا، تو یہ اشکال اللہ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کر لیا. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تھا تھوڑے سے حصے میں. تو اس لیے انہوں نے کہا یہ خواب آیا ہے، خواب آیا تھا. تو قرآن خود نفی کر رہا ہے بھائی خواب نہیں ہے. اور یہاں ویسے آیت جو شروع ہو رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو صاف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہے ہیں. عبد اپنے بندے کو لے گیا، تو اس میں اور شان بیان کی ہے. تو خوابوں میں یہ سب کچھ تو نارملی ہو سکتا ہے بھائی. خواب میں ابھی 4-5 دن پہلے دوبارہ آسٹریلیا گیا تھا، پتہ نہیں امریکہ گیا تھا، مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا. تو گھومتے رہتے ہیں خواب میں، تو آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے آدمی کے ساتھ. تو یہ اصل تو چیز ہے، یہ جو فضیلت ہے یہ جاگتی حالت میں ہوا ہے نبی کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ ہے. تبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زقوم کے درخت کو جیسے آزمائش بنایا، تو اس رؤیا یعنی اس منظر کو بھی ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ روحانی نہیں تھی، باقاعدہ جسمانی تھی. یہ اللہ کی قدرت ہے. باقی معجزہ یہ اللہ کی طاقت ہوتا ہے، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی طاقت نہیں. یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی. ہاں اللہ نے اپنی طاقت اس طرح سے استعمال کی اور ایسے عجیب و غریب کام کیا اپنی پیغمبر سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے.
سمجھ رہے ہیں. اور اس میں علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج کے واقعے میں حکمتیں کیا تھیں. بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے زیادہ، تو اللہ چاہتے تھے صرف یہ بتائے نہیں بلکہ عمل کروا دیں. تو عمل ایسے کروایا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں نماز ہے. تو اللہ اپنے حبیب کو مسجد اقصیٰ لے کر گئے، تمام پیغمبروں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو، اور نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں. تو تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. تو اللہ نے پریکٹیکلی آپ کی فضیلت کو سب پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار، ثابت کر دیا نا، عمل کرا دیا کہ امام کون ہے. آپ کلیم اللہ ہیں، اے موسیٰ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا، وقربناہ نجیہ، آپ سے اللہ سرگوشیاں کیا کرتا تھا کوہ طور پہ بلا کے، اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو ہے بڑے بڑے معجزات دیے، اور جادوگروں سے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جتوایا، اور آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کی مدد کی، اور فرعون جیسے طاقتور کو الٹ دیا. بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جب نماز قائم ہوگی اور جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ ہو، تو امامت کا حق کس کا ہے؟ آپ کو آگے نہیں کروں گا میں، کس کو آگے کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ پریکٹیکلی فضیلت. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بینائی لوٹ رہی ہے، کوڑ کے مریض کو پھونک مار رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، صحیح ہے نا، پرندہ بنا رہے ہیں پھونک مار رہے ہیں، وہ جو ہے نا بے جان مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ کے حرکت کر رہا ہے، اور قرب قیامت میں نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سارے معجزے اپنی جگہ. اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا اور اسی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، تو امامت کا حق کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اقتداء میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. نہیں آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو سارے پیغمبروں کا باپ ہوں، بھائی میں تو سارے انسانوں کا باپ ہوں. اللہ کہیں گے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ سارے پیغمبروں کے باپ ہیں، آپ سب کے والد ہیں، اس لحاظ سے آپ سب کے بزرگ ہیں. لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کا حق کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا. آپ والد ہونے کے باوجود صف میں کھڑے ہوں گے. تو اس سے بنیادی مقصد، ایک بڑا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اب ایسا نبی آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ. اور سب سے ہاں پہلا نقطہ تو یہ کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ پیغمبر کا. زبانی بتا تو دیا تھا اللہ نے، لیکن عمل کرانا الگ چیز ہوتی ہے، بتا دینا الگ. اس کی مثال ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتا دیا بھائی میں اب اس کو، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے ذرا اونچا مقام دے دیا. ٹھیک ہے، لوگ بولیں گے اچھی بات ہے. لیکن ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ اس کو بٹھا دیا آپ نے، اب بیٹھ جاؤ بھائی، سنبھال لو اپنا، جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اب ہینڈ اوور کر دیا آپ نے اس کے. تو یہ پریکٹیکلی جب کوئی چیز کرائی جاتی ہے نا، تو وہ اس فضیلت پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے.